السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. گڈ ڈے بدی. آپ سب کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر نائس آئیڈیا آن لائن پہ. اور آج ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کورس کے ڈیٹیلز کے بارے میں، یعنی اے ٹو زیڈ اباؤٹ بی بی اے ایم بی اے. یعنی بی بی اے اور ایم بی اے کے بارے میں اے ٹو زیڈ انفارمیشن، اس کے کون کون سے اسٹریمس ہیں اور کون کون سے اسکوپس ہیں. آئیے اس کے اکیڈمک پاتھ کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ 10th کرتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی اسکول سے یا مدرسے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 10+2 کرنا ہے، اور 10+2 کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد آپ ڈائریکٹ بی بی اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایم بی اے کر سکتے ہیں، اس کے بعد پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آفٹر 12 گریجویشن کریں اور ڈائریکٹ ایم بی اے کریں پھر پی ایچ ڈی کریں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سا اسٹریم کس اکیڈمک پاتھ کو یوز کرتے ہیں، کون سا. اس کے علاوہ آپ ڈگری اور ڈپلومہ آپ نے کیا ہوا ہوگا کسی بھی ٹیکنیکل انجینئرنگ میں یا ٹیکنیکل کورس میں، تو وہ بھی آپ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو اب آئیے اسی طریقے سے اس میں بہت سارے اسٹریمس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہائی پیڈ جابس ہیں ماشاء اللہ. اور بہت ہی مینیجر ایگزیکیوٹیو اور مینیجر جاب سے یہ اسٹارٹنگس ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے فائننس، اس کے بعد مارکیٹنگ اسٹریم، اس کے بعد ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم، اس کے بعد آپریشنس مینجمنٹ سسٹم، اس کے بعد بزنس انالیٹکس، اس کے بعد کنسلٹنگ، اس کے بعد انٹرپرینرشپ، انٹرنیشنل بزنس، ہیلتھ کیئر مینجمنٹ، سپلائی چین مینجمنٹ، ریئل اسٹیٹ، نان پروفٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ، اسپورٹس مینجمنٹ وغیرہ وغیرہ. آئیے اس فائننس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. فائننس جو ہے کسی بھی آرگنائزر، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مینوفیکچرنگ ہو یا کنسٹرکشن انڈسٹری ہو یا ہیلتھ ہو یا میڈیا ہو، کیسی بھی انڈسٹری ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، فائننس ڈپارٹمنٹ ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر چل نہیں سکتا، کیونکہ فائننس بیک بون ہوتا ہے. سارا ان کمنگ آؤٹ گوئنگ جو جتنے فائننس کے ٹرانزیکشنس ہیں، ان کے ڈیٹیلز ہیں، ان سب کا مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اس پہ رپورٹ بنانے پڑتے ہیں، جو کہ کمپنی کے لیے بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. تو اب آپ اس میں بہت سارے اس پہ فائنینشیل مینجمنٹ، انویسٹمنٹ انالائسس، کارپوریٹ فائنینس اور بینکنگ رولز میں، انویسٹمنٹ مینجمنٹ میں، فائنینشیل کنسلٹنٹ میں، اور ایز اے اکاؤنٹنٹ آپ جاب کر سکتے ہیں، یا فائنانس مینیجر یا سی ایف او وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. اسٹارٹنگ میں تو آپ اکاؤنٹ ایگزیکیوٹیو کریں گے، اس کے بعد آپ اکاؤنٹ مینیجر، اسسٹنٹ اکاؤنٹ مینیجر، اس کے فائنینشیل مینیجر اور سی ایف او وغیرہ تک آپ پہنچ جائیں گے. اور بہت سارے سیکٹرس ہیں، جیسے انویسٹمنٹ ان بینکنگ ہے، فائنینشیل انالیسس کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں. پورٹفولیو مینجمنٹ کے ساتھ کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور کارپوریٹ فائنانس، رسک مینجمنٹ، فائنینشیل کنسلٹنگ، ہیج اینڈ فنڈ مینجمنٹ، ایکویٹی ریسرچ وغیرہ. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں فائنانس ایک بہت ہی وائٹل پارٹس ہے، اور اس میں ہر آرگنائزیشن میں جابس اویلیبل ہے. اس کے بعد آئیے مارکیٹنگ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. سیلس اینڈ مارکیٹنگ یہ بہت ضروری ہے. آپ کے کسی بھی آرگنائزیشن کے جو بھی پروڈکٹ اینڈ سروسز ہوتے ہیں، تو ان کو وہ اینڈ یوزر تک پہنچنا ہے اچھے طریقے سے، اور تاکہ وہ ریونیو جنریٹ ہو آرگنائزیشن کو. تو سیلس اینڈ مارکیٹنگ یا مارکیٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس پہ مارکیٹنگ مینیجر، مارکیٹنگ ایگزیکیوٹیو وغیرہ. اور اس میں بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، جیسے کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہے، برانڈ مینجمنٹ ہے، کنزیومر بیہیویئرس ہے، اور اس کے بعد ایڈورٹائزنگ ہے، مارکیٹ ریسرچ ہے، پروڈکشن مینجمنٹس ہے. بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس میں ایز اے آپ مارکیٹنگ مینیجر اس کورس کو کرنے کے بعد بنیں گے، یا برانڈ مینیجر، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر، یا مارکیٹنگ ریسرچ انالسٹ بنیں گے، سیلس مینیجر بنیں گے، پبلک ریلیشن مینیجر بنیں گے، پروڈکٹ مینیجر بنیں گے، ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن مینیجر وغیرہ بنیں گے. اور ہر طرح کی انڈسٹری میں اس کی ضرورت ہے.
उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, HR डिपार्टमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक HR डिपार्टमेंट होना अशद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मीडियम और या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके डेटाज होते हैं, उनके सारे फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स होते हैं, और तो इन सब को मैनेज करना होता है, इसको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो इसमें आपको एम्प्लॉय रिलेशंस होते हैं, टैलेंट एक्विजिशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपको एज ए HR एग्जीक्यूटिव और HR असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद HR मैनेजर, HR डायरेक्टर, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट वगैरह आप बन जाते हैं, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर या फिर एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर या HR कंसल्टेंट वगैरह की जॉब आपको मिलती है, जो हाई पेड जॉब है और एग्जीक्यूटिव जॉब है, मैनेजरियल जॉब है। उसके बाद आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये स्ट्रीम भी जो है फोकस करती है बिजनेस प्रोसेस पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे एंड क्वालिटी कंट्रोल पे, और ये कैरियर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक वगैरह ऑपरेशन और वगैरह ऑपरेशन वगैरह के लिए कंसल्टेंट का काम करती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेजर के तौर पे आप इस पे आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर का, और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर का, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजर वगैरह का, ऑपरेशन मैनेजर का, सप्लाई चेन मैनेजर का, लॉजिस्टिक मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट वगैरह की जॉब आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद आइए बिज़नेस एनालिस्ट का है। ये बिज़नेस में ये बहुत ही एक इमर्जिंग और ग्रोइंग फील्ड्स हैं, और ये जो और काफ़ी डिमांडिंग है। इसमें डेटा एनालिसिस होता है, बिज़नेस डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें कि आप एज ए डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या डेटा मैनेजमेंट या मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट या मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन रिसर्च मैनेजर वगैरह आप बन सकते हैं। उसके बाद आप कंसल्टिंग है, ये स्ट्रीम्स जो है आपको ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग आपको एडवाइस एज ए बिज़नेस एडवाइज़र, स्ट्रेटजी ऑपरेशन एडवाइज़र वगैरह के लिए होता है। इसमें आपको स्ट्रेटजी डेवलपमेंट मैनेजर, बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर वगैरह, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वगैरह के भी जॉब मिलते हैं इसमें। तो आपको ये इसके बाद आता है इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप या तो आप अपने खुद आपका बिज़नेस है, तो आप अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या इसके बाद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें आपको ये इसमें जो आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टार्टअप और फाउंडर एज ए आप काम करेंगे, या एंटरप्रेनर के तौर पे काम करेंगे, या बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, या प्रोडक्ट मैनेजर के तरफ तौर पे काम कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग एक्सपर्टाइज के तौर पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आइए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी ये कवर करता है आपको बिज़नेस और टेक्नोलॉजी और IT मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स पे काम करता है। अगर आप IT फील्ड से हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें आप IT मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिज़नेस एनालिस्ट, CIO वगैरह के पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव और या मैनेजरियल पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनल बिज़नेस हैं, ये बड़े लार्ज जो ग्लोबल बिज़नेस है, ग्लोबल इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड या मल्टी नेशनल या क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट है, उस पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें ग्लोबल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड है, क्रॉस बॉर्डर
کنسلٹنگ ہے، ملٹی نیشنل فائنانس ہے، اسٹریٹجک مارکیٹنگ ایکسپینشنس ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہے، سپلائی چین مینجمنٹ ہے. ان سب چیزوں پہ آپ کو ایگزیکیوٹو یا مینیجر جاب ملیں گے انشاءاللہ. آئیے اس کے بعد ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم ہے. اگر آپ میڈیکل یا سے ریلیٹڈ ہے نہیں بھی ہے تو بھی آپ ہیلتھ کی کیئر، بڑی بڑی انڈسٹری ہے، ہیلتھ انڈسٹری ہیں، اور چین آف ہاسپٹلس وغیرہ ہیں. تو اس میں آپ کو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کا MBA کافی کام دیں گی، اور BBA MBA. اور اس میں آپ ایز اے ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر، ہیلتھ کیئر کنسلٹنٹ، ہیلتھ سروس مینیجر، فارماسیوٹیکل مینیجر، اور ہیلتھ کیئر IT مینیجر، انشورنس کمپنی ایگزیکیوٹیو وغیرہ کے ایگزیکیوٹیو یا مینیجر جاب آپ کے لیے ملیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے سپلائی چین مینجمنٹ ہے. یہ اسٹریم جو ہے فوکس کرتی ہے فلو آف گڈ سروس سپلائرس ٹو فرام سپلائر ٹو کنزیومرس. اور یہ جو یہ کرٹیکل ایریا آف بزنس کے ہیں، اور اس یہ گروئنگ ڈیمانڈ ہے، پروفیشنل ہے یہ. اس میں کافی بہت سارے اسکوپس ہیں. اس میں خاص طور سے آپ کو سپلائی چین مینیجر، لاجسٹک مینیجر، آپریشن مینیجر، پروکیورمنٹ مینیجر اور کنسلٹنٹ وغیرہ کے جاب ہے. اس میں بھی ایگزیکیوٹیو اور مینیجر جاب ہے. اور یہ ہر بڑی آرگنائزیشن میں ایز اے سپلائی چین مینیجر ہوتے ہیں. اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ ہے. بڑی بڑی بلڈرز اور ریئل اسٹیٹ ہے ورلڈ وائڈ. اور آپ کے ہر کنٹری میں آپ ایز اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مینیجر اور انویسٹمنٹ انالسٹ یا پراپرٹی مینجمنٹ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ یا ریئل اسٹیٹ فائنانس کارپوریٹ ریئل اسٹیٹ مینیجر وغیرہ، اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے مینیجر وغیرہ پہ آپ کو جاب کرنے کا موقع ملے گا. اسی طرح سے نان پروفٹ مینجمنٹ ہے MBA، BBA MBA نان پروفٹ مینجمنٹ. اس میں لارج انسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل NGOs وغیرہ جو یونائٹڈ نیشن کے NGOs ہیں، اور ورلڈ وائڈ یا آپ کی کنٹری کے بڑے بڑے جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں، اس میں آپ کو ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر، CEO، پروگرام مینیجر، پروگرام ڈائریکٹر، اور ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر، فنڈ رائزنگ مینیجر وغیرہ کی، پالیسی انالسٹ اور ایڈوکیسی مینیجر وغیرہ کے، یا سوشل انٹرپرینر اور یا کنسلٹنٹ وغیرہ کے جاب ملیں گے آپ کو. اور یہ بھی ایگزیکیوٹیو مینیجر جاب ہے. اسی طرح سے پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ بھی بہت کروشیل اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں کور بزنس آبجیکٹس ہے، اسپیشلائز پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، لیڈرشپ اینڈ پروفٹ اسکل کمیونیکیشن ہے. اس میں پروجیکٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اور پروجیکٹ انالسٹ اور پروجیکٹ کنسلٹنٹ، پروگرام مینیجر وغیرہ، پورٹ فولیو مینیجر وغیرہ پہ آپ کو جاب ملیں گے. اسی طرح سے اسپورٹس مینجمنٹ ہے. لارج آرگنائزیشن جو ہے ورلڈ وائڈ اسپورٹس کی جو آرگنائزیشن کمپنیاں ہیں، وہ اس میں آپ کو اسپورٹس مینیجر کے طور پہ، اسپورٹ انسٹرکٹر، ایگزیکیوٹیو پیئر ایگزیکیوٹیو، اسپورٹس کنسلٹنٹ، اسپورٹس وینیو آپریشن، اسپورٹ ایونٹ مینیجر، اسپورٹ مارکیٹنگ مینیجر وغیرہ کی جابس ہیں. اور یہ بھی ہائی پیڈ جاب ہے. آپ اگر آگے اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو اس میں اچھا اسکوپ ہے. لیکن جو بھی کرے، اس کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس میں ہو، آپ کی اس میں کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹائز ہو. جب تک آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹائز اس میں ہوگی، آپ اچھا کیلیبر کریں گے، اچھا گروتھ کریں گے. اگر آپ ٹیکنیکل اور مینجمنٹ اسکل اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو گروتھ کے آپ کے چانسز کم رہیں گے. اسی طرح سے آپ کو یہ بہت کروشل امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ریگولر فل ٹائم یا پارٹ ٹائم ریگولر کورسز ہیں. اس کے ورسز میں آپ کو ایک ڈسٹینس اور کورسپونڈنس کورس ہیں. تو یہ کون سے کرنے ہیں؟ تو یہ میں پہلے بتا دوں کہ ریگولر، فل ٹائم یا پارٹ ٹائم کوئی بھی ورلڈ وائڈ ریکوگنائز ہے، اور ہر کنٹری میں ہر جگہ، پرائیویٹ گورنمنٹ ہر جگہ. لیکن ڈسٹینس جو کورسپونڈنس ہے تو موسٹلی ایشین بہت سی کنٹریز میں تو ڈسٹینس ایز اے گورنمنٹ
ریکوگنائزڈ ہے، لیکن ایز اے پرائیویٹ میں تو ریکوگنائز، لیکن گورنمنٹ میں آرگنائز نہیں ہے. آپ جیسے ریکوگنائز نہیں ہے، جیسے آپ کو گلف میں ڈسٹینس کو ایز گورنمنٹ ریکوگنائز نہیں کرتی، لیکن پرائیویٹ سب ریکوگنائزڈ ہے. ہر کمپنی میں اس کی ریکوگنائزیشن ہے. تو بہرحال ڈسٹینس کورسپونڈنس بھی کورسز بھی اپنے آپ میں بہت ویلیو رکھتے ہیں، اور آپ کریں گے یہ. اگر آپ ایشین کنٹریز میں ہیں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، تو آپ کی اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہے کہ آپ وہاں پہ ایجوکیشن بہت سستے ہیں، اور وہاں پہ آپ جو دوسری جگہ ریال، ڈالر، درہم میں پے کریں گے، اس کے 10 گنا کم روپے میں آپ کی کنٹری میں آپ کو یہ کورس کر سکتے ہیں. تو آپ جتنا ہو سکے اپنے ٹائم کا یوٹیلائز کریں اور اپنا یہ پروفیشنل کورس کریں. اور اسی طریقے سے آپ کو بی بی اے، ایم بی اے کے لیے ڈاکٹر کاشف رضا صاحب ہیں، ان کا ایس سی بی ایجوکیشن ہے، یہ ایکسپرٹائز ہے، ڈاکٹریٹ ہے مینجمنٹ میں. ان کے یہ آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ ایس سی بی ایجوکیشن کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ان کی ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. ان کے سلیبس میں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو اچھی اچھی لیڈنگ انسٹیٹیوشن نہیں دیتی ہیں، بہت دیتی بھی ہے تو پارشل دیتی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ ہمارا ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں جو کہ جو آلریڈی ریلیز ہو چکا ہے، آپ ضرور دیکھیں، یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہے. جیسے بیسٹ پروفیشنل کورسز آفٹر 10 اور 12. ہر چیز کا ایک چیک لسٹ ہوتا ہے، ہمارے لائف کا بھی ایک چیک لسٹ ہے. اس کو ہمیشہ اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. ہم جس طرح سے پائلٹ پلین اسٹارٹ کرتے ہیں تو چیک لسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سی کمی رہ گئی ہے، کون سا کام رہ گیا. اگر اس کو پورا کیا جائے تو پھر وہ پلین کو خطرہ ہے کہ کریش بھی کر سکتی ہے. تو اسی طرح سے ہماری زندگی کے چیک لسٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو ان میں یہ کچھ چیک لسٹ ہے جو میں ہمیشہ ویڈیو میں بتاتا ہوں. بس وہ یہ ہے کہ ڈیلی 2-3 آیت آپ قرآن کریم میننگ اور تفسیر سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ ہائر ایجوکیشن لیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں، اور سوسائٹی کے اپلفٹمنٹ کے لیے کام کریں، اور ٹائم پہ نماز پڑھیں، دعا کریں، اور دعویٰ ورک کریں، اور چیریٹی وغیرہ کریں، اور برائی کو بھلائی سے ٹالیں، اور ہر طرح کی کھلی اور ظاہر گناہوں سے بچیں، اور محنت کریں، اور ورلڈ پیس، پراسپیرٹی اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. تو اسی طرح سے اگر آپ برائے مہربانی اگر ہمارے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹ سے آگاہ کریں کہ ہمارے اس میں کیا کمی رہ گئی ہے یا کیسا ہے، تاکہ ہم اپنے سروسز کو اور بہترین طور پہ آپٹیمائز کریں. جزاک اللہ خیر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام اللہ وبرکاتہ.